اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورفعنا لک ذکرک۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ احباب و علم دانش، چاند کا سفر، مریخ کی سیر، سمندر کی تہ میں مسکن اور مدہیری فطرت کو انسان کے قدموں میں لا کر کھڑا کرنا کہ کون ہے جس کو انسان کو یہ توانائی بخشی، کون ہے کہ قادر مطلق کے بعد جس کو قوت پرواز عطا کی، کون ہے جو گوٹھڑی بے حسد بن کر اقبال کو علامہ اقبال کے سانچے میں ڈال دیتا ہے۔ آئیے اس معلم کی عظمت و عرفت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اللہ رب العزت نے لفظ معلم کو اپنی ذات کے ساتھ متصف کر کے معلم کی شان کو چار چاند لگا دیے۔ یہاں تک ہی نہیں، نبی الاسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، یہاں تک نہیں، نبی الاسلام ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہہ کر رب نے محمد علیہ السلام کی شان کے ساتھ لفظ معلم لگا کر استاد کے ادب و احترام کو واضح کر دیا۔ یہاں تک نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے سامنے اس انداز سے بیٹھا کرتے تھے گویا کہ معلوم ہوتا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں تک نہیں، حضرت جبریل امین نبی علیہ السلام کے سامنے اس انداز سے بیٹھا، اس طرح دوزان ہو کر بیٹھتے کہ آنے والے ہر طالب علم کو اس بات کا درس دے گے کہ اپنے استاد کے سامنے کس طرح بیٹھتے ہیں۔ یہاں تک نہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، پھر آپ کی سواری کے لیے خچر لایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس آگے بڑھے اور آپ کے خچر کی لگام میں تھام لی اور کہا ہم اپنے علماء اور کابرین کی اس طرح سے عزت کرتے ہیں۔ یہاں تک نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام مالک کی مجلس بڑی پروکار ہوتی تھی، ہم طالب علم اپنی کتابوں کے اوراق کو اس آہستگی کے ساتھ پڑھتے تھے کہیں استاد کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہاں تک نہیں، خلیفہ وقت ہارون الرشید کے دربار میں اگر کوئی استاد تشریف لاتا اور کوئی عالم تشریف لاتا تو خلیفہ وقت ان کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے کہا خلیفہ وقت اس سے تو سلطنت کا رعب چلا جائے گا، کہا چلا جاتا ہے تو چلا جائے۔ قرآن و حدیث کے بعد سب سے زیادہ عزت و احترام کے لائق میں اپنے اساتذہ کو سمجھتا ہوں۔ یہاں تک نہیں، خلیفہ وقت ہارون الرشید کے دو بیٹے امام نسائی کے پاس شاگرد ہیں، امام صاحب کے جانے کا وقت ہوا، دونوں بھائی باغ کھڑے ہوئے، ایک کہتا جوتا میں اٹھاتا ہوں، دوسرا کہتا میں اٹھاتا ہوں، ملا کر دونوں میں تکرار ہو گیا۔ نتیجہ اس بات پہ پہنچا ایک نے ایک جوتا اٹھایا، دوسرے نے دوسرا اٹھایا۔ استاد تو وہ سورج ہے جو زمین سے ذرے کو اٹھاتا ہے اور چمکا دیتا ہے، مزہ تو تب ہے زمین سے ذرے کو اٹھاؤ اور چمکا دو۔ یہاں اپنی ذات کو چمکانا کوئی کمال نہیں۔ کسی نے کیا پیاری بات کہی، ٹیچر از ناٹ اے کامن مین اینڈ اے کامن مین کین ناٹ بی ٹیچر ایز یو سو شیل یو ریپ۔ جو بو گے وہی کاٹو گے۔ یہاں تک نہیں، ارسطو اور اسکندر دونوں رستے پر جا رہے تھے، رستے میں ندی آ گئی تو اسکندر نے کہا استاد محترم آپ یہاں ٹھہر جائیے، میں اس ندی کو پہلے کراس کرتا ہوں، اگر اس ندی کا بہاؤ مجھے بہا کے لے گیا، اگر 100 اسکندر بھی مل جائیں ارسطو آپ کے استاد کا مرتبہ نہیں حاصل کرتے، استاد کے ادب و احترام کو نہیں پا سکتے۔ اگر ایک ارسطو مل جائے 100 اسکندر کو بنا سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا جامعہ محمدیہ کے باسیوں، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ علم پھل ہے، ادب درخت ہے، یہ علم یہ ادب یہ پھل اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک ادب نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے علم شیطان کے پاس بھی تھا، بدبخت ادب سے محروم تھا، ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ رکھتا ہوں، تعلیم کو لکھیں گے اگر تاج محل، تعلیم کو لکھیں گے اگر تاج محل، اس پیکر تدریس کو محراب لکھیں گے، وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔